ہم قرآن کی روشنی میں اس بات کی تلاش کریں کہ مومن کی زندگی میں برکت آتی کیسے ہے، مومن کی زندگی میں برکت کا زاویہ کیا ہے۔ یہ آج کی گفتگو ہے کہ رمضان شریف میں جو برکتیں تھیں اور رحمتیں تھیں وہ کیا تھیں اور آج کہاں پہ ہیں، اور اللہ نے صاحبان ایمان کی زندگی میں برکت کیسے رکھی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ مسلمان کی آخرت بہت خوبصورت ہے لیکن زندگی جیسے بھی ہے ایسے تیسے ہی ہے، نہیں، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مومن کی دنیا بھی خوبصورت ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ نے آیت کو سن کر جس طرح سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا، میں دوبارہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مومن کی دنیا بھی خوبصورت ہے، مومن کا جینا بھی خوبصورت ہے، مومن کا مرنا بھی خوبصورت ہے، مومن کی قبر بھی خوبصورت ہے، مومن کا دفن ہونا بھی خوبصورت ہے۔ تو مومن زندگی بھی خوبصورت رکھتا ہے اور آخرت بھی خوبصورت رکھتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جو برکت کا زاویہ ہے، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے اور یہ میری آنکھوں کے سامنے 131 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنی بیوی کو نماز کا حکم دو، اپنی بیٹیوں کو نماز کا حکم دو، اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی مصلی پر آ جاؤ۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ لا نسألوک رزقا، کچھ بھی ہم تم سے روزی نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی کا سوال نہیں کرتا، ہاں اگر تم اپنے سارے خاندان کو مصلی پر کھڑا کرو، نحن نرزقک، خدا کا وعدہ ہے وہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ نماز میں ایک عرض کروں، میں یہاں پہ صرف تھوڑا سا اشارہ دوں گا لیکن اسے باقاعدہ کبھی کھولیں گے، اس پر باضابطہ کبھی بات کریں گے۔ قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ماشاء اللہ، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ فرماتا ہے اقام الصلاۃ آت الزکاۃ، اللہ فرماتا ہے اقیمتم الصلاۃ آتیتم الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، یعنی اللہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا۔ بھائی جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے بادشاہ؟ اللہ نے۔ اچھا صلاۃ اور زکوٰۃ کا آپس میں جوڑ تو لگتا نہیں۔ صلاۃ جو ہے وہ امیر اور غریب کی سانجھی ہے، زکوٰۃ جو ہے اس کا تو غریب سے کوئی تعلق نہیں نا جی، وہ تو لے سکتا ہے، دے تو نہیں سکتا، یہ تو امیر پر ہے، اس میں تو امیری غریبی کا فرق ہے۔ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں، صلاۃ جو ہے وہ اوپر کو جاتی ہے، اوپر کو، زکوٰۃ جو ہے وہ نیچے کو جاتی ہے، اس میں اوپر نیچے کا فرق ہے۔ اچھا صلاۃ جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں 1 دفعہ ہے، اس میں تو سال کا فرق ہے، یعنی 5 دفعہ میں اور سال کا فرق ہے۔
امیری غریبی کا فرق ہے، اوپر نیچے کا فرق ہے، جناب پر جسے اللہ جوڑے۔ اللہ نے اپنے کلام میں صلاۃ اور زکوٰۃ کو دور کیا، اللہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو کٹھا رکھا۔ پتہ چلا صلاۃ اور زکوٰۃ کٹھی رہے گی۔ مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، صلاۃ اور زکوٰۃ کو اللہ نے کٹھا رکھا۔ جسے اللہ کٹھا رکھے نا، اسے کوئی دور کر سکتا نہیں۔ تو اللہ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو کٹھا رکھ کے سبق دے دی ہے۔ دیکھو، مسلح کو مضبوطی سے تھام لو، بانٹنے والا تمہیں میں بنا دوں گا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے برکت کہاں ہے؟ نماز۔ بولے سارے، برکت کہاں ہے؟ نماز میں برکت ہے۔ سورہ ذاریات قرآن حکیم کا 51 نمبر سورہ ہے، 51 نمبر سورہ ہے، اور میں یہاں سے 56 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، اور 57 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، اور 58 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اللہ نے بندے اور جن پیدا کیے ہیں اپنی عبادت کے لیے۔ ما ارید منہم من رزق، میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں اللہ ان سے کچھ رزق مانگتا، ہاں، وما ارید ان یطعمون، اور میرا ارادہ نہیں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کر کے اعلان کیا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ شک نہ کرنا، عبادت میں اضافہ تم کر دو، برکت میں اضافہ ہم کر دیں گے۔ پتہ چلا کبھی کبھی 2 نفل پڑھے نا تو مسلمان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمان نوافل کبھی کبھی درود کی تسبیح پڑھے نا تو مسلمان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ بولے نہیں میرے ساتھ، مسلمان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ اچھا چلیں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، سورہ ہود کو کھول لیتے ہیں۔ یہ 11واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور قرآن حکیم کے 11ویں سورہ میں سے مجھے تیسری آیت بھی پڑھنا ہے، مجھے تیسری آیت بھی پڑھنا ہے، مجھے سورہ نور سے بھی ایک آیت پڑھنا ہے۔ یہ 71 نمبر سورہ ہے، اور وہاں سے مجھے 10ویں آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ خاموش ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارا موضوع ہے برکت۔ موضوع کیا ہے؟ برکت۔ میں جناب سورہ ہود سے 90 نمبر آیت بھی لے رہا ہوں، میں سورہ ہود سے 52 نمبر آیت بھی لے رہا ہوں، میں سورہ ہود سے تیسری آیت بھی لے رہا ہوں۔ انبیاء کے خطابات ہیں، انبیاء کے، نبیوں کی تقریریں ہیں۔ یہ جو سامنے پہلی تقریر آئی ہے یہ حضرت شعیب کا خطاب ہے۔ حضرت شعیب فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اگر تم اپنے پالنے والے سے معافی مانگو گے تو بدلے میں اللہ تمہیں رحم کی زندگی عطا کر کے تم سے پیار کرے گا۔ حضرت نوح فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال کے ذریعے مدد کرے گا اگر اللہ سے معافی مانگو گے تو، اللہ اولاد کے ذریعے مدد کرے گا اگر اللہ سے معافی مانگو گے۔ حضرت قوم سمود کے ساتھ حضرت یعنی قوم عاد کے ساتھ حضرت ہود کی تقریر سامنے آ رہی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ فرماتا ہے کمزور ہو نا، مجھ سے معافی مانگو گے میں تگڑا کر دوں گا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اے اللہ فرماتا ہے مجھ سے معافی مانگو گے تو میں متاع حسنہ عطا کروں گا،
پتہ چلا مسلمان کی زندگی میں اللہ نے استغفار میں برکت رکھی ہے. مسلمان کی زندگی میں اللہ نے استغفار میں برکت استغفار میں برکت ہے. میرے صاحبو، ابھی میں آپ کے سامنے سورہ آراف کو دیکھ رہا ہوں، 7واں سورہ ہے، اور مجھے 16 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ مومن متقی ہو جائیں تو ہم زمین آسمان کی برکتوں کے منہ ان پر کھول دیں گے. پتہ چلا تقوی میں برکت ہے. بولے نہیں میرے ساتھ، تقوی میں. میرا دل ہے میں سورہ طلاق سے ایک آیت پڑھ لوں. یہ 65 نمبر سورہ ہے، اس کی دوسری آیت کا میں ساری نہیں پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَقِ اللَّهَ، وا کا معنی ہے اور، من کوئی بھی ہو، یتق اللہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرے اور متقی ہو جائے، یجعل اللہ مخرجا، اس پر کہیں بھی مصیبت بنے گی اللہ خود اسے اس مصیبت میں سے نکال دے گا. اللہ فرماندا ہے جے تسی متقی ہو جاؤ نا تے تواڈے تے کدرے بھی اوکھی پیڑی بنے گی نا، میں کڈ دیاں گا. تقوی وچ برکت رکھی ہے، تقوی میں برکت ہے، صلاۃ میں برکت ہے، نوافل میں برکت ہے، استغفار میں برکت ہے. اب آپ اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو مجھے سورہ جمعہ یاد آ رہی ہے. یہ 62واں سورہ ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے میں کون سی آیت لے رہا ہوں؟ 9ویں آیت لے رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، ایمان والو اگر جمعے کی اذان سن لو، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. وذروا البیع، کاروبار بند کر دو، کاروبار بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آج برکت دکان کھولنے میں نہیں رکھی، آج ہم نے برکتیں دکان بند کرنے میں رکھ دی ہیں. پتہ چلا جمعے میں برکت ہے. اچھا بھائی، مجھے سورہ نور سامنے آ گئی ہے، یہ 24واں سورہ ہے اور میں 61 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ نور ہے، 24واں سورہ ہے اور یہ 61 نمبر آیت ہے. معاف کیجئے گا آیت بڑی لمبی ہے، میں اس کا نصف آخر پڑھوں گا، یعنی آگے سے میں اس کو اینڈ سے تلاوت کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھر میں آؤ نا، جب تم گھر میں آؤ یا اللہ تو پھر فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جس نے دروازہ کھولا ہے اسے سلام کرو، جو صحن میں ملا ہے اسے سلام کرو، جو کمرے میں ماں ہے اسے سلام کرو، جو آگے بزرگ باپ ہے اسے سلام کرو. یا اللہ پھر فرمایا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے ملنے کے وقت ایک اچھی دعا ہے اور ہم نے اس میں برکت رکھی ہے. ایک دوسرے کو سلام کرو. میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، ایک دوسرے سے دعا لینا سیکھ لو، اس میں برکت ہے. ایک دوسرے سے دعا لینا. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ بدلے میں آپ کو کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں برکت ہے. نہیں، یقیناً ہمیں اس میں ذرا ہچکچاہٹ ہے،
کہ ہم جب گھر آئیں اپنے گھر آ کے سلام کریں گے تو اس میں تو ہمیں شرم آتی ہے. نہیں، اس میں شرم نہ کریں، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے؟ برکت. کہ میں عرض کرتا ہوں، مجھے اس کے برعکس سورہ انعام یاد آ رہا ہے، 6واں سورہ ہے، اور مجھے 65 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے 65ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بات چل رہی ہے نا، یہ الگ الگ موضوع ہے. صلاۃ ایک موضوع ہے، نفلی عبادت ایک موضوع ہے، استغفار ایک موضوع ہے، تقوی ایک الگ موضوع ہے. میں تو آپ کو ایک پیٹرن دے رہا ہوں فوری طور پر کہ یہ چیزیں ہیں جس میں اللہ نے مسلمان کے لیے برکت رکھی ہے. بولو سارے، نماز میں مسلمان کے لیے. شاہ جی وہ نا چور چوری کر رہے سن نا، آدھی رات کا وقت ہے، گھر والے کی آنکھ کھل گئی، رولا پڑ گیا سارے پنڈ میں، لالا لالا چور چور چور. چور بھی بھاگ پڑے. 3 بج گئے تھے. مولانا نے مسجد کا دروازہ تہجد کے لیے کھول دیا تھا. چوروں نے جناب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مسجد میں چھلانگیں ماری اور اندر جا کے اللہ جو لوٹا تھا وہ ممبر کے نیچے پھینک دیا. اللہ، سارا گاؤں چکر کاٹتا رہا، بھائی بندے کدھر گئے؟ بندے نہیں لبدے پہ، بھائی اتنے بندے آئے سنو کدھر گئے؟ مسجد کے گیٹ کے سامنے بندے آ کے کھڑے ہو گئے. اب سارے بندے گھر والے سے کہنے لگے بندے مسجد میں گئے ہیں. اب گھر والا کہتا ہے بات سنو، اندر نمازی تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیوں کو تنگ نہیں کرتے. اوے تیرا مال لٹ گئے نے، وہ اندر گئے ہیں. اس نے کہا چپ کرو، رب کے گھر کی تلاشی نہیں لیتے. مال جانے اللہ جانے، چھوڑو، بندوں کو تنگ نہیں کرنا. سارا پنڈ واپس چلا گیا. اب ان چوروں نے کون سا وضو کیا تھا؟ نہ نیتی تھی، وہ تو فراڈ میں تھے. انہوں نے چھوڑ کر اپنے گرو سے کہا گرو چلیں. گرو چلے. گرو کی آنکھوں میں آنسو ہیں. گرو کی سارا جسم جو ہے یہ کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے. گرو کا مسلح آنسوؤں سے بھرا پڑا ہے. اور گرو چلے. گرو پوچھتا ہے سارے چلے گئے؟ گرو چلے گئے، ہم بچ گئے. اور گرو بچ گئے، چلیں اب. وہ لوگ جا چکے ہیں اور گرو چلے گئے، ٹائم ضائع کر رہا ہے، چلیں. اوے ہم نے نیتی تو نہیں، اور نہیں گرو نہیں نیتی تو چلے نا پھر. اوے ہم نے وضو تو نہیں کیا، اور گرو نہیں کیا. اوے ہم 2 نمبری میں تھے نا، اور بالکل 2 نمبری میں تھے پر بچ گئے ہیں نا. بھائی بولو، جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے رہ گیا ہے؟ پھر سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ چوروں کا گرو اپنے یعنی چھوٹے چوروں سے کہہ رہا ہے اوے بچ گئے ہیں نا. انہوں نے کہا بچ گئے ہیں گرو. وہ 2 نمبری میں بچ گئے ہیں نا. انہوں نے کہا گرو بچ گئے ہیں. انہوں نے کہا یار جس کی 2 نمبری ہمیں پورے پنڈ کی جوتیوں سے بچا گئی ہے، اگر 1 نمبری ہو تو جہنم سے بچ جاؤ گے یار. نماز میں برکت ہے. بولو سارے، نماز میں اوے مومن کے لیے برکت ہے. نہیں مزہ آیا؟ مومن کے لیے برکت ہے. بیٹا آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، میرا بچہ آپ یہاں آ جائیں، اس جگہ پر آ جائیں. چلو نماز کیسے پڑھتے ہیں دکھاؤ والا. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ الف ہے، الف 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 الف. اللہ اکبر. رکوع میں جائیں، رکوع میں یہ ہا ہے، ہا 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 ہا. اچھا سجدے میں جائیں بیٹا. اللہ اکبر. یہ میم ہے، میم میم، یہ میم ہے. اچھا تحیات میں بیٹھے اللہ اکبر. یہ دال ہے، دال. کیا مقام ہے نمازی کا. بندہ یہاں سے یہاں تک آتا ہے،
خدا کو بندے میں احمد نظر آتا ہے، یہ برکت ہے. جیتے رہو بھائی، ایزی ہو جاؤ. یہ برکت ہے. نماز میں برکت ہے، نفلوں میں، درود کی تسبیح میں برکت ہے، نوافل میں برکت ہے، جمعے میں برکت ہے، ایک دوسرے کے سلام میں برکت ہے. اچھا بھئی، برکت کے ابھی بہت سارے زاویے، بڑے تعویذ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ابھی برکت کے. جتنے آپ بندے بیٹھے ہیں اتنے تعویذ میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں، آج سارے تعویذ بانٹ دینے ہیں. لیکن ایک سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے یہ ساری برکتیں؟ بولے نہیں سارے. یہ ساری برکتیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اس میں برکت. اس میں کیا ہے؟ مجھے ایک آیت اور یاد آ رہی ہے، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مبارکا. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، کعبے کے چکروں میں برکت ہے، کعبے کے طواف میں. سارے بولو، کعبے کے طواف میں برکت ہے، کعبے کے طواف میں برکت ہے. اچھا مجھے ایک آیت اور یاد آ رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا. اللہ فرماتا ہے ساری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ان ساری مسجدوں کے اندر برکتیں ہیں، اندر. لیکن کچھ ہماری مسجدیں ہیں جن کے باہر بھی ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لو جی لکھ لیں جی، کعبۃ اللہ کے طواف میں برکت ہے اور کچھ مسجدوں کے باہر برکت ہے. کچھ مسجدوں کے باہر کیا ہے؟ برکت ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے بھائی. کچھ مسجدوں کے باہر بھی مسلمانوں کے لیے نہیں. دیکھیں جو برکتیں میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ مصدقہ برکتیں ہیں، یہ تصدیق شدہ برکت ہے. یعنی آپ سادے لفظوں میں کہہ لیں اس میں شک ہی نہیں کہ اس میں برکت ہے. اہل ایمان کے لیے اس میں برکت ہے. آپ کے ایک دوسرے کے سلام کرنے میں اللہ نے برکت، بولے سارے، ایک دوسرے کے سلام کرنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، استغفار کرنے میں اللہ نے برکت. اچھا بھئی ایک لمحہ ٹھہریے گا، مجھے سورہ بقرہ سے ایک مرحلہ یاد آ رہا ہے. یہ دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم کو پانی کی پیاس لگی تو ساری قوم اپنے نبی کے پاس آئی اور آگے نبی سے کہنے لگی اے نبی خدا ہمیں پیاس لگی ہے. وہاں کوئی پڑھا لکھا مولوی نہیں تھا، ورنہ یقیناً ساری قوم سے کہتا تمہیں پانی چاہیے، تم اللہ سے پانی مانگو. تم نبی کے پاس کدھر آ گئے ہو؟ اب جب یہ قوم ساری نبی کے پاس آئی ہے تو اب اللہ نے نبی سے کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ اپنا ڈنڈا پتھر پر مار، میں 12 چشمے جاری کروں گا. قیامت تک محمد کی امت کو سمجھ آ جائے گی کہ بزرگوں کی دعاؤں میں برکت ہے. دیکھیں جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے رہ گیا ہے. لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم نے اس لنگر پہ اکتفادہ نہیں کرنا، ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. یہ آیت ہے نہیں، یہ آیت ہے، یہ میرے سامنے ہے. ہمیں یہ چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، ہمیں ترکاری چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. نبی نے نہیں کہا یہ سبزی منڈی میں کہاں سے دے دوں. آپ ٹھنڈا بولے میں پھر کہوں گا، نبی نے نہیں کہا میں سبزی منڈی کہاں سے دے دوں. اچھا آپ چپ ہے، مجھے سورہ مائدہ یاد آ رہی ہے.
یہ 5واں سورہ ہے. مجھے 114 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. ایک نبی نے اپنی امت سے کہا 30 دن تم نے روزہ رکھنا ہے. 30 دن کے روزے کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو تم کہو گے وہ اللہ سے مانگ لیں گے. 30 دن روزہ رکھا گیا. 30 دن کے بعد وہ نبی اپنے عصا کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے چوک میں آئے. ساری قوم کٹھی ہوئی اور ساری قوم نے کٹھے ہو کر نبی کی بارگاہ میں عرض کیا. نبی چوک میں آئے اور چوک میں آ کے کہنے لگے بھائی 30 دن تم نے کچھ نہیں کھایا اللہ کے لیے, اب بتاؤ کہ تمہیں کیا طلب ہے, کیا تم چاہتے ہو. اللہ فرماتا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. اے نبی خدا, کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ ہمیں آسمان سے لنگر بھیجے, آسمان سے پنڈارا بھیجے, آسمان سے پوجی مچھی آ جائے. میں سچ کہہ رہا ہوں, آسمان سے پوجی مچھی آ جائے اور ساتھ تھوڑے سے بٹیرے بھی آ جائیں آسمان سے. اب نبی نے اپنے ماننے والوں کا چہرہ دیکھا اور فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اللہ سے ڈرو بھائی, یہ کیا تم مانگ رہے ہو کو ہوٹل, اوپر کو ہوٹل لگ رہا ہے, اوپر کو ہوٹل چل رہا ہے, آپ کو اوپر سے لنگر بھیجے. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ونريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. اب ساری قوم نبی سے کہنے لگے نبی خدا بھنڈارا منگوا دیں, کھانا منگوا دیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آپ سچی مچی اللہ کے نبی ہیں, ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے کہ آپ واقعی نبی ہیں, آپ واقعی خدا کے نبی ہیں, آپ روح اللہ ہیں, یعنی روح اللہ ہیں. تو ہمیں یہ جب قوم نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا تو اب اللہ فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم, اب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اللہ کھانا بھیج دے تاکہ عید ہو جائے. کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا, مچھی اونتے بھی عید کر لی دیے. اگر اللہ کی طرف سے مچھی آ جائے تو وہ عید کر سکتے ہیں. تو ہمارے طرف اگر حسین کا نانا آ جائے تو نبی مچھی منگوا رہے ہیں, نبی سبزی دے رہے ہیں مریدوں کو, نبی پیاز دے رہے ہیں, مسر دے رہے ہیں, قرآن ہے مسر دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں. کمال ہو گیا. پچھلے نبی ساری منڈی دے چھڑن لگے نے مریداں نو, منن والے نو سارا شہر دے چھڑے لے. تہاڈا نبی کھ نہیں کر سکتا. پتہ چلا امت کے لیے انبیاء کی دعا میں برکت ہے. اچھا رک جاؤ ذرا, اب مجھے مزہ آیا یار, میرے سرداروں, میرے صاحبوں, مجھے سواد آیا ہے. مجھے سورہ بقرہ سے 99 نمبر آیت یاد آ گئی. اور دیکھو حضرت موسیٰ یوں کریں تو برکت ہے. میں پھر کہوں گا, موسیٰ یوں کریں تو برکت ہے, عیسیٰ یوں کریں تو برکت ہے, ابراہیم یوں کریں تو برکت ہے, اسماعیل یوں کرے تو برکت ہے. لیکن سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی 99 نمبر آیت ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے, سورہ بقرہ, یہ دوسرا سورہ ہے اور یہ 99 نمبر آیت ہے, یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقانو اور کانو تھے, وہ تھے. مولا کون؟ فرمایا وقانو من قبلو, مصطفیٰ سے پہلے, یستفتحون, جنگ کرتے تھے کافروں کے ساتھ, مرید موسیٰ کے تھے. لیکن جب یہ دیکھتے تھے کہ ہم ہارنے لگے ہیں تو فوراً اپنے گھروں میں جا کر اپنے نبی کی کتاب لے کر آتے تھے. اچھا یا اللہ, تو پھر فرمایا یستفتحون علی الذین کفروا,
काफिरों के मुकाबले में हारता हुआ देखकर अपने नबी की किताब खोलकर उसमें से लफ्ज़े मोहम्मद निकालते थे। अल्लाह फरमाता है वकानू, और वो पहले मिन कबलू, मुस्तफा से पहले वाले थे, यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, जब जंग करते थे काफिरों के साथ, लड़ते लड़ते जब देखते थे कि हम हारने लगे हैं तो अपने घरों में जाके मूसा की किताब लेकर आते और उसे खोलकर वहां से लफ्ज़े मोहम्मद को तलाश करते, मैदाने जंग में लफ्ज़े मोहम्मद पर यूं हाथ रखते और मेरी बारगाह में अर्ज करते अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तुझे इस मोहम्मद के इस्म का सदका अन तंसुरनल यौमा अला अदुवेना, दुश्मनों के मुकाबले में हमारी मदद कर। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, वो मोहम्मद से यूं हाथ बाद में उठाते थे, फयुन शरून, जंग में पहले जिता कर बताता जो बरकत हमने नबियों के जिस्मों में रखी वो मोहम्मद के इस्म में रखी है। अब ये कौन है? मूसा के मुरीद, मूसा के मुरीद। आप वक्त जाया कर रहे हैं, मैं कुछ आगे पढ़ना चाहता हूं, मेरा दिल है कि आज आगे पढ़ा जाए। देखें ये जनाबे मूसा के मुरीद हैं। मूसा के मुरीदों के लिए अगर मोहम्मद का नाम बरकत है, हाय हाय, जिसे समझ आई है चुप कैसे रह गया है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर जनाबे मूसा के मानने वालों के लिए मुस्तफा का नाम बरकत हो सकता है तो फिर अपनी उम्मत के लिए बरकत क्यों नहीं हो सकता? नहीं तो उनका अपना नबी किधर था? यार आप बोलो जिसे समझ आ गई है बात की। उनका अपना नबी कहां है? अपने नबी की मौजूदगी में वो हमारे नबी का वसीला क्यों डाल रहे हैं? जिसे समझ आई है वो मर्दों की तरह सुभान अल्लाह। अपने नबी के होते हुए वो हमारे नबी का वसीला क्यों डाल रहे हैं? ताकि जमाने को समझ आ जाए मोहम्मद के इस्म में बरकत है। अब घर जाके सोचना, जिसके इस्म में इतनी बरकत हो, वाह वाह। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिसके इस्म में इतनी, मुझे सूरह बकरा याद आ रही है, दूसरा सूरा है। ये मैं आयत निकाल रहा हूं। हाँ, आयत मेरे सामने आने दे जरा। आयत निकालने तक मैं आपसे बात करता हूं। एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम खिजर है। हाँ, उनका नाम क्या है? अच्छा, उनका नाम खजर है। खजर, क्या नाम है भाई? खिजर है। हाँ, क्या नाम है उनका? मैंने कहा खजर है। अच्छा, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। वो बुजुर्ग हैं, वली हैं। जमहूर का अकीदा है कि वो वली हैं। कुछ अहबाब ने उन्हें नबी लिखा, एतराज नहीं है, लेकिन सराहतन कुरान के अल्फाज में उनकी नबूवत का जिक्र नहीं आया, इसलिए जमहूर के नजदीक वो वली है। वली है, नाम खिजर है, खजर है। माना क्या है? नहीं, मैं अर्ज करता हूं, उन्हें खजर क्यों कहते हैं? वो बुजुर्ग जहां पांव रखते थे ना, उनके पांव वाली जगह पर सब्जा उगता था। पता चला जहां अल्लाह वाले पांव रख देना उसमें भी बरकत है। वाह भाई वाह। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪੱਬ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਉਗਦਾ सरू दा बूटा। हाँ, कुछ पांव में भी बरकत है। अच्छा, मैं निकाल रहा हूं वो आयत जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन उस आयत के पढ़ने से पहले भी मुझे फिर एक आयत याद आ रही है। आप थक तो नहीं गए ना जी? घबरा तो नहीं गए ना जी? जरा दोहरा दें जनाब। मुसलमान की जिंदगी में बरकत है सलात में, नवाफल में, इस्तगफार में, तकवे में, जुम्मे में, एक दूसरे को सलाम करने में, काबे का तवाफ करने में। और आगे क्या है जी?
कुछ मस्जिदों के बाहर बरकत क्या है भाई? एक पॉइंट है, मस्जिदों के बाहर बरकत क्या है? मस्जिद के अंदर बरकत है ये तो समझ आ गई है ना, मस्जिदों के बाहर बरकत क्या है? यहां मुफस्सरीन ने लिखा ये जो मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों के बाहर अल्लाह वालों की कुछ कब्रें हैं। हाय हाय हाय, कैमरा चल रहा है जनाब, दुनिया सुन रही है बादशाह, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं मिंबर छोड़ दूंगा अगर गलत पढ़ के गया तो। जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहेगा। कुछ अल्लाह वालों की कब्रें हैं, कुछ अल्लाह वालों की कब्रें हैं। पता चला अल्लाह वालों की कब्रों में भी। एक आखिरी आयत मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं आज की गुफ्तगू में, और ये आयत आपके साथ उधार हो जाएगी। मजबूरी समझे ना जी, मैं अगर इस आयत को बाकायदा पढ़ूंगा तो घंटा इस पे लग जाएगा, इसलिए मैं आपसे उधार कहता हूं, ये आयत आपके साथ उधार हो जाएगी। ये मेरे सामने कुरान है, सूरह बकरा है, दूसरा सूरा है, और मैं इस वक्त जिस आयत पर हूं, एक दफा सुभान अल्लाह कहिएगा जरा। वक़ाला लहुम नबियुहुम इन्ना आयाता मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतु। ये जो सकीना है ना, इसका माना है सुकून। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह, ये तफसीर नहीं, ये आयत है। अल्लाह फरमा रहा है एक ताबूत है, संदूक, उस संदूक के अंदर सुकून है, सुकून। अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपके साथ गुफ्तगू करूं। वजह, क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त मेरे पास मक्के वाला कुरान होना चाहिए। कौन सा कुरान? किन का छपा हुआ? अहले हदीसों का, आले सऊद। आले सऊद की तरफ ये जो कुरान है, आप घर जाएं आपके पास होगा। आपके पास आले सऊद का कुरान है घर में, छोटा सा कुरान है, मोटा सा है, छोटा सा है, काला सा है। उसमें मक्के का 700 अहले हदीस मौलवी साइन करके लिखता है, ये जो अल्लाह के बंदे हैं ना, उनमें नबी भी, ये अल्फाज ना हो तो मैं मुजरिम हूं आप सबका, यही अल्फाज। उनमें अंबिया और सालेहीन के तबर्रुकात में मनफात है, ये लफ्ज है, मनफात है। अहले हदीस, हमारे मक्के के अहले हदीस भाई अपने कुरान की तफसीर में, मैं अभी मक्के से आया हूं, मैं मक्के में पढ़ के आया हूं कि अहले हदीस भाई मक्के के कहते हैं कि अल्लाह के नबी, और सिर्फ नबी नहीं, और वली, उनके जो तबर्रुकात है ना, ये अल्फाज उनके हैं। अच्छा, वो क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि आयत कह रही है कि हजरत, मैंने कहा कि ये बाकायदा आपके साथ उधार हो गया, ये सारा मरहला उधार हो गया, लेकिन बात अब आखिरी है आज की, ऐसे ही है ना जी। अच्छा, आखिरी बात है आपके साथ, जिंदा रहा तो अगले जुम्मे फिर हम इन्हीं आयतों पर है। ये आयतें आइंदा जुमा 83, 84, 85, 86 नंबर ट्रांसलेशन के साथ यहां लिख दीजिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत मूसा का विशाल हो गया, शमवील नबी का जमाना है, और अमाल का बादशाह के साथ जंग है। ये आप खुद होमवर्क है, करके आइएगा। जिंदा रहा तो मैं कभी पढ़ूंगा। एक संदूक था, और ये वही संदूक है, अगर आपको याद आ जाए तो, फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, मूसा की मां मूसा को दरिया में, याद आ गया? एक संदूक आया था, ये भी आया है, बनाया नहीं, बनाया जिब्रील ने था।
آیا تھا وہ صندوق، یہ قرآن پر میرا ہاتھ حلف دے رہا ہوں سارے مسجد کے اندر، اس میں ایک حضرت موسیٰ کا ڈنڈا ہے، ایک پگ ہے، ایک جبہ ہے، دو جوڑے ہیں، ساتھ ہی ہارون کے جوڑے ہیں، اور بالکل ساتھ ہی کچھ الفاظ ان کی کتاب کے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس قوم پر موسیٰ کے بعد جب بھی مصیبت بنتی تھی نا تو یہ ساری چیزیں وہ سامنے رکھ کے صندوق سا رکھتے تھے۔ بولو بادشاہ جسے کچھ مل رہا ہے نا، جسے آج کے جمعے میں برکت کی سمجھ آ رہی ہے، وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے بادشاہ؟ اچھا، وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے تھے اور رکھ کے یوں کہتے تھے، اے اللہ یہ ہمارے نبی کی کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے صدقے میں ہم پہ مہربانی کر۔ آپ بھول رہے ہیں یوسف جی بھائی، بابا کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے رو رو کر۔ یوسف اتر کر سجدہ نہیں کرتے، کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، چلو پھر یہ میری قمیض لے جاؤ۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ لکھو برکت ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوا علی وجہ ابیاتی بصیرا، میرے باپ کی آنکھوں سے میرا کرتا لگاؤ، برکت ہو جائے گی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یوسف کی قمیض میں برکت ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے، تاریخ ہند کہتی ہے کہ جب ہند کا 100 منات کا مندر فتح نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ بادشاہ محمود غزنوی حضرت ابو الحسن کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا علی جا اسلام کو لاج لگ رہی ہے، 100 منات کا مندر فتح نہیں ہو رہا۔ اس وقت ابو الحسن نے یوسف والا جملہ کہا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا، فقیر کا کرتا لے جا، وہ نبی کا کرتا ہے، یہ محمد کے نوکر کا کرتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ میں تھوڑا سا قرآن آگے پڑھ لوں؟ اچھا نہیں، وقت نہیں رہ گیا، اوہو وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ نہیں پھر اگلے جو آپ کو نہیں پتا، خدا کی قسم تقریر تو یہاں سے شروع ہوئی ہے، آپ کو میرا پتہ ہی ہے، اچھی طرح جانتے ہیں آپ، تو میرے اپنے ہیں، یہاں سے تو تقریر شروع ہوئی ہے۔ ذرا دہراؤں والا، نماز میں برکت ہے، بولو ساتھ، نماز میں اونچی بولو، نفلوں میں، استغفار میں، تقوی میں، جمعے میں، سلام میں، کعبے میں، اللہ والوں کی قبروں میں، نبیوں کی دعاؤں میں، اللہ والوں کے پاؤں میں، اللہ والے کے تبرکات میں۔ غوری صاحب یہ جاپان میں کون سی نمازیں ہیں؟ تو پھر اس میں وہاں پہ برکت کیوں ہے؟ پاکستان میں سارے دربار ہیں، یہاں پہ برکت کوئی نہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میں آپ سے بات کیا کر رہا ہوں؟ تقریر تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک سوال اٹھ گیا ہے، سارے ولی تے ساڈے کول نے، سارے نبی ساڈے کول نے تے برکت ساری امریکہ چ